بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ تکلیف دہ تجربہ منافقت کا سامنا کرنا ہے۔ زندگی کا ایک تلخ سچ یہ ہے کہ کافر اور منافق کے شر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سورہ کافرون مختصر ہے جبکہ سورہ منافقون کافی طویل ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ کافر کا سامنا تو آپ ایک بار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی دشمنی واضح ہوتی ہے، لیکن منافق کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو 1000 بار محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ منافقت دراصل وہ زہر ہے جو دوستی کے لبادے میں چھپا ہوتا ہے۔ کافر تو سامنے سے وار کرتا ہے، لیکن منافق آپ کے قریب رہ کر آپ کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ جو آپ کے سامنے تو مسکراتے ہیں مگر دل میں بغض رکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بصیرت کو بیدار رکھیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دشمن کا وار نظر آ جاتا ہے مگر منافق کی خاموش سازشیں تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچی دوستی وہی ہے جس میں منافقت کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اگر ہم منافقت کی جڑ پر غور کریں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بیماری دراصل کم ظرفی اور حسد سے جنم لیتی ہے۔ جب کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی قابلیت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کی خوشیوں میں زہر گھولنے کا راستہ اپناتا ہے۔ منافق انسان اپنی شخصیت کو ایک خوشنما نقاب کے پیچھے چھپاتا ہے تاکہ وہ آپ کے راز جان سکیں اور عین ضرورت کے وقت انہی رازوں کو آپ کے خلاف استعمال کر سکے۔ دور حاضر میں منافقت کی اقسام بہت بڑھ گئی ہیں۔ کچھ لوگ صرف اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ ان کے کام آتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ بنتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کی ضرورت ختم ہوتی ہے ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی موقع کو ضائع نہیں جانے دیتے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ موقع پرست ہوتا ہے۔ وہ ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی وفاداریاں بدل لیتا ہے۔ دوسری طرف کافر کی دشمنی ایک اصول کے تحت ہوتی ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اس لیے آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن منافق ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ وہ دوگلا پن ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں منافقت کو نفاق کہا گیا ہے اور نفاق کی سزا بہت سخت بتائی گئی ہے۔ منافق کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تضاد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سچی کامیابی اس میں ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو یہ آپ کا حق ہے، لیکن اپنی ناپسندیدگی کو دوستی کے پردے میں چھپا کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا اخلاقی طور پر ایک گناہ ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پرکھنا سیکھنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کا سچا دوست ہو۔ اکثر اوقات زیادہ مٹھاس کے پیچھے کڑواہٹ چھپی ہوتی ہے۔
کسی بھی رشتے میں شفافیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کوئی شخص آپ سے غیر فطری طریقے سے پیش آ رہا ہے تو محتاط ہو جائیں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ منافقت سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسی گجی نہ ہو۔ اپنی ذات میں سچائی پیدا کریں۔ جب آپ خود سچے ہوں گے تو اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے گا جو منافقت کا شکار ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایسے لوگوں کے لیے وقف نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ سچے اور مخلص لوگوں کے ساتھ جڑیں کیونکہ سکون اور اطمینان صرف سچائی میں ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیں کہ منافقت آپ کے قریب ہی نہ آ سکے۔ آپ کی زندگی میں منافقت کا سامنا کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو پہچانا جو آپ کا خیرخواہ بن کر آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔